اللہ پاک جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کریں اور عمرہ کریں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ آپ دیکھیں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہمارے اور آپ کے نبی ہیں، ساری کائنات کے مرکز عقیدت بن کر کے تشریف لائے۔ میرے آقا سے پوچھا گیا، صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہترین عمل، یعنی عمل تو بہت سارے ہیں، راستے سے کنکری اٹھا کر کے ایک طرف رکھ دینا یہ بھی ایک عمل ہے، نیکی ہے، صدقہ ہے۔ عرض کرتے کون سا سب سے پیارا عمل ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ انسان اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم اور تیسری مرتبہ پوچھیں کہ اس کے بعد اور پھر کون سا سب سے بہترین عمل ہے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں بیت اللہ کا حج کرنا، کعبے کا طواف کرنا، یہ بہترین عمل ہے۔ ایک بڑی اچھی یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں کعبے کا حج کرنا، جو حاجی لوگ جاتے ہیں اور کعبے کا چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، لوگ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، صفا اور مروہ دوڑتے ہیں، آب زمزم کا پانی پیتے ہیں، ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں کی یادگاریں ہیں۔ یعنی پتہ یہاں یہ چلتا ہے، آپ دیکھیں صفا اور مروہ جب حاجی دوڑتے ہیں تو یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے، وہ دوڑی تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تمام حاجیوں کو وہاں دوڑنا، یعنی حکم دیا کہ یہاں تمام حاجیوں کو دوڑنا ہے۔ شیطان کو کنکر مارے حضرت حاجرہ نے بھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو وہ پتھر بھی مروائے مینا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے یہ بھی ان کی سنتوں کو زندہ رکھا۔ آپ دیکھیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو محبوب ترین بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو ان کی یادگاریں دنیا کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یادگاروں کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ وہ تو زندہ ہیں، اللہ کے تمام انبیاء کرام زندہ ہیں۔ انبیاء کرام تو انبیاء کرام، ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے تو مومن بھی قبر انور کے اندر زندہ اور تابندہ ہوا کرتا ہے۔ آپ نے بہت ساری قبریں دیکھی ہوں گی، کئی سو سال پرانی قبروں کو جب کھود کر کے دیکھا گیا تو اندر جو لیٹا ہے اس کے کفن تک پر بھی کوئی یعنی نہ میل تھا نہ دھپا، کفن بھی بالکل صاف نظر آتا ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی کہ کعبے کا حج کریں، طواف کریں، اور تمام یعنی مکہ مکرمہ میں کرنے کے بعد، ارکان ادا کرنے کے بعد پھر بندہ مدینہ طیبہ میں حاضری دیتا ہے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار پر حاضری دیتا ہے، جالیوں کو بوسہ دیتا ہے، وہاں رو رو کر کے حضور سے دعا کرتا ہے۔ تو حضرات محترم یاد رکھیں حج جو ہوتا ہے وہ کعبے کے اندر ہوتا ہے، وہاں کی قبولیت کی جو مہر لگائی جاتی ہے وہ مدینہ طیبہ میں لگائی جاتی ہے۔ تو حضرات محترم کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اگر مال عطا کیا ہے، ہمیں استطاعت بخشی ہے، تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کعبے کا حج کرنا چاہیے، طواف کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہترین عمل ہے، بڑا پیارا عمل ہے۔ تو اللہ نے اگر کچھ ہمیں عطا کیا ہے، مال اور دولت سے نوازا ہے، تو کعبے کا حج کریں، عمرہ کریں، جیسے جیسے آپ کو سہولت ہو وہ چیزیں کریں، کیونکہ یہ بڑا بہترین عمل ہے۔ عمل بہترین اس لیے ہے کہ ہمارے تمہارے آقا نے ارشاد فرما دیا تو فرما دیا، یعنی تمام چیزیں دنیا میں بدل سکتی ہیں، زمین بدل سکتی ہے، آسمان بدل سکتا ہے، مگر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کبھی نہیں بدلتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا،
بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں آج کا دن بڑا مبارک دن ہے حاجیوں کے لیے بھی، اور ہمارے اور آپ کے لیے بھی، اور ہندوستان کے اندر کل انشاءاللہ عید الاضحیٰ قربانی کا دن ہے، وہ دن جس دن کو رب تبارک و تعالی یعنی اس دن میں اتنا خوش ہوتا ہے لوگوں کی قربانیوں کو دیکھ کر کے، اور رشک بھی کرتا ہے کہ میری رضا کے لیے میرے بندے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کریں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے تمام حجان کرام کو اس سال مکہ مکرمہ میں بلوایا ہے، ان تمام کے حجوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور انہی کے صدقے میں ہمیں تمام ایمان والوں کو بھی کعبے کی حاضری نصیب فرمائے، حج کرنا نصیب فرمائے۔ آپ تمامی حضرات اس دعا پر آمین بولیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے قبول کر لیا تو اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے کہ ایک غریب بندہ بھی کعبے کا طواف کر لیتا ہے، مکہ مکرمہ پہنچ کر کے مدینہ طیبہ کی حاضری دے کر کے آ جاتا ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے پیسے والے رہ جاتے ہیں، غریبوں کو اللہ بلا لیتا ہے۔ تو دعائیں کیا کرے، دل میں آرزو رکھا کرے، تمنا رکھا کرے، مولا ہم تیرے گھر کعبے کا طواف